انشاءاللہ پھر وہی انداز، وہی لب و لہجہ، پھر وہی طریقے سے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، اس سے قبل کہ آپ حضرت مفتی نوشاد صاحب کو آپ سماعت کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی وبعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائی اور دوستو، ابھی یہ جو پروگرام ہے وہ ایک بچی کی قرآن کریم کو حفظ کرنے کی شان و شوکت میں ہے، اس کی ردائے فضیلت کے تحت ہے۔ ہم نے ابھی دنیاوی اعزاز و اکرام سے نوازے گئے، تھوڑی سی جھلک کو ہم نے دیکھا، اور یقیناً یہاں پر بیٹھے گارجین، مسلمان اور ذمہ دار نے اپنے دلوں میں یہ ضرور عزم ارادہ کیا ہوگا کہ ہم بھی اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کروائیں گے اور قرآن کریم کا اس کو حافظ بنائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے یہ تھوڑی سی جھلک دیکھی جو معمولی انعامات سے نوازا گیا۔ یہ انعامات کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے اور بارہا سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک حافظ قرآن کے ماں باپ کو سورج اور چاند سے زیادہ چمکتا دمکتا تاج ان کے سروں پہ ڈالیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب حافظ قرآن کے ماں باپ کا یہ اعزاز اور یہ اکرام ہوگا، اس دن جس دن ہر آدمی یہاں تک کہ نبی بھی یا رب نفسی یا رب نفسی کی صدا بلند کر رہے ہوں گے، اور ہر آدمی پریشان و حال ہوگا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے اور سسک رہے ہوں گے، اور اپنی مغفرت کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ اس وقت میں حافظ قرآن کے ماں باپ کی تاج پوشی ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس حافظ قرآن کے اعزاز و اکرام کا کیا عالم ہوگا، اور کیسی ان کی عزت نوازی ہوگی، اور کیسے کیسے انعامات سے انہیں نوازا جائے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں جو ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم سب اپنی آنکھوں سے، اپنے قلب سے محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اب بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دو میں سے ایک کو اپنانا ہوگا، یا تو وہ دین اسلام کو اپنائیں، یا پھر وہ ہندو بن کر اور اپنے دین کو چھوڑ کر کے اس ملک میں زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی دینی تعلیم اور تربیت سے انہیں نوازا اور ان کی پرورش کی، تو ہمارے بچے اپنی جان، اپنی مال اور اپنا سب کچھ لٹا کر کے اپنے ایمان کی تحفظ و بقا کے لیے کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کی اسلامی مزاج کے مطابق اور اسلامی شناخت کے مطابق ان کی پرورش و پرداخت نہیں کی، تو آپ یاد رکھیے کہ ہمارے بچے بہت آسانی کے ساتھ اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ دیں گے، اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے اور ایمان سے روح پھیر لیں گے، اور پھر باطلوں میں جا کر گھل مل جائیں گے، اور دین اسلام سے وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے باطل اور کفر شرک وہ اپنا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ جو بھی تعلیم دینا چاہتے ہیں دیجئے، اور تعلیم دیتے رہیے۔
آپ عصری علوم سے نوازیے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے کم از کم 1 گھنٹے قرآن کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی یاد کے لیے اور اس کے درس و تدریس کے لیے آپ ضرور نکالیے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا اور قرآن کی تعلیم دی تو وہ اپنی دنیا کو بھی سنوارے گا، اپنی دنیا کو بھی چمکائے گا، اپنی دنیا کو بھی بنائے گا اور اس کی آخرت بھی بنے گی۔ اس کے دل میں ایمان کی اور اسلام کی شعاعیں پھیلے گی اور اس کے قلب سے، اس کے سینے سے اسلام کی شعاعیں عام ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن تعلیم سے نوازیں اور جہاں تک ہو سکے قرآن تعلیم ان کو دلوانے کی کوشش کریں۔ بہت مبارکباد کہ مستحق ہے حضرت مولانا امان اللہ ندوی صاحب اور ان کے تمام ساتھی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسٹیج پہ تشریف فرما تمام علماء کرام کا بس میں اپنی انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی نوشاد صاحب قاسمی ابھی آپ کے سامنے مختصر سے وقتوں